بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. مومنین کرام، 19ویں روزے کی صبح نماز فجر کے وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے پر قیامت ڈھائی گئی. امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سر پر ابن ملجم نے کڑی ضرب لگائی. اس کے بعد مولا خود نماز نہ پڑھا سکے. امیر المومنین نڈھال ہو گئے، صدائیں آنے لگیں، تہدمت واللہ ارکان الہدا، آج ہدایت کے ستون ٹوٹ گئے. امیر المومنین نے نعرہ بلند کیا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. میرے مولا آپ تو کامیاب ہو گئے، آپ کی حسرت، آپ کی خواہش پوری زندگی کی پوری ہو گئی. آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہونے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد زینب کلثوم کا کیا ہوگا؟ زینب کلثوم حسنین یتیم ہو گئے. ایک طرف سے حسن، دوسری جانب سے حسین نے میرے مولا کو سنبھالا، گھر لے جانے لگے. امیر المومنین نے کہا کہ صاحب آپ یہاں سے واپس چلے جائے، میری بیٹیاں ہیں، مجھے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گی، میری اس حالت کو دیکھ کر میری بیٹیاں برداشت نہ کر سکے گی. سارے راستے حسن کو دلاسا دیا، حسن صبر کرو، حسین صبر کرو. لیکن جیسے ہی زینب کبریٰ پر نظر پڑی، امیر المومنین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میرے مولا خود رونے لگے، زوردار گریہ کرنے لگے. کاش شاید یہ سوچ رہے ہوں گے میرے مولا میرے بعد میری بیٹی زینب کا کیا ہوگا، میرے کلثوم کا کیا ہوگا. شاید وہ منظر امیر المومنین کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہی وہ زینب ہوگی، شام کا بازار ہوگا، یزید کا دربار ہوگا، میری بیٹیوں کے سر پر چادر نہ ہوگی. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتی. اے اللہ، اس ماہ رمضان میں میرے نصیب میں اس کی برکات کا وافر حصہ عطا فرما. اس ماہ رمضان میں بابرکت والے، سعادت والے مہینے میں مجھے بھی برکات عطا فرما. یہ برکت کیا ہے محترم سامعین؟ برکت سے مراد رزق میں اضافہ ہے، انسان کی عمر میں اضافہ ہے، انسان کی روحی ترقی میں اضافہ ہے، انسان کی اولاد میں یا اولاد کا صالح بننا ہے. یہ تمام برکات ہے. برکت سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مفید ہے، اس میں اضافہ ہونا ہے. وَسَاحِلْ سَبِيلِ إِلَى خَيْرَاتِ. اے اللہ میرے لیے اس کی بھلائیوں کے راستے آسان کر دیں. پروردگارہ، اس ماہ رمضان المبارک میں میرے لیے بھلائیوں کے، نیکیوں کے راستے آسان کر دیں. بے شک ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کا بہت زیادہ انسان کو موقع ملتا ہے. وہ اس لیے بھی ملتا ہے کیونکہ شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی جانب سے قید میں ہوتا ہے. اس لیے مومنین کو زیادہ موقع ملتا ہے. انسان خود آمادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان جو شیطان کے بہت زیادہ وسوسے عام دنوں میں ہوتے ہیں، وہ وسوسے آنا ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہی بہت سارے لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ویسے ہی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جیسے شیطان جب
یعنی شیطان جب آزاد تھا اب بھی شیطان قید ہے، ویسے ہی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اتنا شیطانی کام کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو بھی شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک حکایت ہے، یا لطیفے کے طور پر بھی سن سکتے ہیں کہ ایک شخص نے شیطان کو دیکھا کہ وہ کچھ رسیے بنا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ شیطان یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں مومنین کو جگڑنے کے لیے، مومنین کو نیک کاموں سے روکنے کے لیے رسیے بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا وہ جو بڑا رسی نہیں بلکہ رسہ ہے وہ کس کے لیے؟ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کا ایمان بہت زیادہ قوی ہے، اس کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ وہ اس رسے سے قابو آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ مجھے پتا نہیں ہے، میں نے کتنی ہی مرتبہ اس کو یہ رسہ باندھا ہے لیکن وہ یہ رسہ بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ شیطان میرے لیے ان رسیوں میں سے کون سی رسی ہے؟ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی رسی نہیں ہے۔ ابھی کیوں میرے لیے رسی نہیں ہے؟ کہا کہ تمہیں رسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اشارہ کرتا ہوں تو میرے پاس آ جاتے ہو۔ پروردگارہ ہمیں شیطانی حرکات سے، شیطانی افعال سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، اے اللہ مجھے اس کی نیکیوں کی قبولیت سے محروم نہ فرما۔ اے پروردگار ہم ماہ رمضان المبارک میں وہ سارے نیک کام انجام دیتے ہیں، پروردگار ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، لوگوں کو افطار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار یہ تمام کام ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کام تو قبول بھی کر لے۔ جو ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان کو قبول بھی کر لیں، کیونکہ اس دعا میں قبولیت کی دعا بھی کی جا رہی ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا عمل کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے، ایک اچھا کام کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کی قبولیت بھی ضروری ہے، اس عمل کی قبولیت بھی ضروری ہے۔ بہت سارے انسان نیک کام کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتا، اس کی خیر بہت ساری وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے، وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ کام خود انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اس کام میں ریاکاری ہوتی ہے، اور جس کام میں ریاکاری ہو، جو کام صرف اور صرف اپنی ہی ذات کے لیے کیے جائیں یا کسی اور مقصد کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پروردگارہ محمد آل محمد کے صدقے سے ہمارے نیک کاموں میں خلوص عطا فرما۔ کام جیسے بھی ہے میرے مالک، ہم جانتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، پروردگار وہ تیری شان نہیں ہوتا، لیکن میرے مالک ہم تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہم تجھ سے قبولیت کی امید رکھتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے نیک کاموں کو، جو ہم تھوڑے بہت کام نیک انجام دیتے ہیں، ان نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ہادین الی الحق المبین، اے اللہ، اے حق کے واضح کی طرف ہدایت دینے والے، اے پروردگار تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو خود فرماتا ہے کہ ہدایت جو ہے مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ہادی، کہ خدا ہادی سے مراد ہدایت دینے والا، اور ایک میرے مولا اور آقا امام زمانہ علیہ السلام کو بھی ہادی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہدایت دینے والے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت دینے والے ہیں۔ اب کوئی سوال اس پر اشکال کرتا ہے، کیسے امام زمانہ ہدایت دے سکتے ہیں، کیسے امام زمانہ ہادی ہیں؟ جو یہ اشکال کریں اس کو شیطان پر تو ایمان ہے یا نہیں ہے۔ کسی سے پوچھے کہ آپ کو کس نے ورگلایا کہ آپ برے کام کر رہے ہیں، کوئی جواب دیتا ہے کہ مجھے شیطان نے ورگلا لیا، شیطان نے مجھے وسوسہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ میں نے برا کام انجام دیا۔ اگر اسی سے سوال کیا جائے کہ وہ شیطان، تم شیطان پر ایمان رکھتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں میں شیطان پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مجھے نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں ایمان رکھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ شیطان غیب میں رہ کر مجھے گمراہ کر سکتا ہے۔ بس محترم سامعین، جو شیطان غیب میں رہ کر، اللہ کا دشمن غیب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے، تو اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ولی، اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام غیب میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کے مددگار انصار میں شمار فرما، اور میرے آقا و مولا کا جلد از جلد ظہور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.